أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بچارات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے مارا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گل گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول کمر دیے رسن سار دیے کمر دیے رسن سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار
دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلہ آج زمیدہ میں نے گلہ آج زمیدہ دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دو جگ دے میرے آسایا سایہ دو جگ دے میرے آسایا تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے آسایا سایہ دو جگ دے میرے آسایا تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا جگ دے مست نظارے دے وچ جگ دے مست نظارے دے وچ چل سورج دے تارے دے وچ چل سورج دے تارے دے وچ سب تیرے آنے روشنائیاں میرے سائیاں سب تیری آنے روشنائیاں میرے سائیاں سب تیری آنے روشنائیاں تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے آسایا سائیاں دو جگ دے میرے آسایا تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا کرما والا اے گھر کافی ہے کرما والا گھر کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے کرما والا اے گھر کافی ہے کرما والا گھر کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے کی کر دیا اور کمایا میرے سایہ کی کر دیا اور کمایا تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے آسایا سایہ دو جگ دے میرے آسایا تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا سایہ توڑنا رہی کوئی جگ دے سایہ توڑنا رہی کوئی جگ دے اور لوڑنا رہی کوئی جگ دے اور لوڑنا رہی کوئی جگ دے تساں جس نو وی خیراں پائیا میرے سایہ تساں جس نو وی خیراں پائیا میرے سایہ تساں جس نو وی خیراں پائیا تیرے نال بہار آیا دو جگ دے میرے آسایا سایہ دو جگ دے میرے آسایا تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا
صدقہ نبی لجپال کا سایہ، صدقہ نبی لجپال کا سایہ، صدقہ تیری آل کا سایہ، صدقہ سائی حسن کا سایہ، صدقہ فخر مصطفیٰ کا سایہ، جو عزت فاروقی پایا میرے سایہ، جو عزت مریدہ پایا میرے سایہ، جو عزت مریدہ پایا، تیرے نال بہارا آیا، دو جگتے تیرے سایہ، سایہ دو جگتے تیرے سایہ، تیرے نال بہارا آیا، تیرے نال بہارا آیا، تیرے نال بہارا۔ زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے دے وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے دے وہاں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سعادت کل امانت کل، اصالت کل امامت کل سعادت کل امانت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خلیل مسیح شفیع سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل مسیح شفیع سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری میں خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ
زبانی میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے صبا چلے کے باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صبا چلے کے باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے تمہارے وہاں کیا جود و کرم اے شرح بطحا تیرا کیا جود و کرم اے شرح بطحا تیرا دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا میرے آقا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کانوں کیا جانے فرش والے تیری شوقت کانوں کیا جانے اس روا عرش پہ بریرا تیرا خسروا عرش پہ بریرا تیرا ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ گوگا ہے اشارہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے
یہ جو ہے غیر کا مویا دیکھے اور نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا سے کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا پکارو شاہ جیلان کو پکارو بدل جائے گی قسمت اے بے سہارو نام لو واسطہ صدقے دل سے غوث کا صدقے دل سے دھل جائیں گے گناہ اے گناہ گارو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے رخ حبیب کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے ان کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے آج ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کر دیا چھوٹا سا فلسطین ہے اور چھوٹا سا اسرائیل ہے ایسا کیا ہے اسرائیل میں فلسطین میں معافی چاہتا ہوں ایسا کیا ہے فلسطین میں کہ اسرائیل صدیوں سے پیچھے پڑا ہوا اس کے ایسی کون سی وہاں پہ کوئی خزانہ ہے ایسا وہاں پہ کون سی کوئی اٹامک پاور ہے کہ اسرائیل جس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے ہر 10 سال بعد 5 سال بعد وہ بربریت کر دیتا ہے اسرائیل فلسطین پہ اسرائیل تو ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہے کہ جس کے پیچھے ساری یہودی لابی ہاتھ دھو کے پڑی ہے اور مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے سب سے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر پر لے گئی یہ 15 سپارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو اپنے خاص بندے کو رات کے لیلن رات کے چھوٹے سے حصے میں رات کے قلیل سے حصے میں اپنے خاص بندے کو سیر پہ لے گئی من المسجد الحرام خانہ کعبہ سے مسجد حرام خانہ کعبہ بیت اللہ شریف سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف اچھا جی ہو گئی اقصی کی طرف سیر ہو گئی نبی کریم کی اب اللہ تعالیٰ آگے اقصی کی تعریف کر رہا ہے الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں یہودی نے یہ قرآن پڑھا ہوا ہے یہ کوئی مسلمان نہ سمجھے کہ کفار یہودی نصرانی قرآن نہیں پڑھتے یہودی نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے بلکہ قرآن میں لکھا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اے نبی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں یہودی اور عیسائی جیسے اپنی اولادوں اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں
لیکن یہ بےمان آپ پہ ایمان نہیں لاتے. یہ آپ کو جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, ان کو پتا آپ نبی و آخر الزمان ہیں, لیکن یہ آپ پہ ایمان نہیں لاتے. تو فرمایا الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہماری برکتیں ہیں, بارکنا ہماری برکتیں ہیں. لنوریہ, نور اترتا ہے. من آیاتنا, اللہ کہہ رہا ہے میری نشانیاں ہیں. مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے برکت ہے پہلی چیز. اور اس آیت سے اتنے مسائل حل ہوتے ہیں. فتنہ خارجیت, فتنہ رافضیت اللہ نے دفن کر دیا. مسجد اقصی کے ارد گرد سب سے پہلے کیا ہے؟ برکت. ہماری برکتیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہماری برکتیں ہیں. بارکنا, ہماری برکتیں ہیں. لنوریہ, نور کا نزول ہے, وہاں پہ نور ہے. من آیاتنا, ہماری نشانیاں ہیں. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ سنتا ہے دیکھتا ہے. اب آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں, آج مہینہ بھی دن بھی غوث اعظم کا ہے, بڑی 11ویں شریف, قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے. کوئی تفسیر اٹھا لیں آپ اور اس آیت بینات کی تفسیر پڑھیں کہ اللہ کا مطلب کیا ہے, کہ کون سی وہ برکت ہے جو کملی والے کو اللہ دکھا رہا ہے. رات کے تھوڑے سے حصے میں ام ہانی کے گھر سے جبریل نے اٹھایا رسول اللہ کو اور براق پہ بیٹھ کے حضور آئے ہیں. کون سی برکت اللہ نے حضور کو دکھائی ہے؟ لنوریہ, اللہ نے کون سا نور رسول اللہ کو دکھایا وہاں پہ. من آیاتنا, قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی نشانیاں ہیں. کون سی نشانی اللہ نے دکھائی ہے؟ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں, سنیوں کی اٹھا لیں, خارجیوں کی اٹھا لیں, کوئی بھی اٹھا لیں. تفسیر جلالین پڑھ لیں, تفسیر کبیر پڑھ لیں, تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں. سب نے لکھا, سب نے یہی لکھا کہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے پوری کائنات میں افضل ترین, کہ جس کے ارد گرد اللہ برکت کہہ رہا ہے, نور کہہ رہا ہے اور نشانیاں کہہ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اس کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کی اور ولیوں کی قبریں ہیں. ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ مزاروں پہ نہ جاؤ, اللہ نبی پاک کو زیارتیں کروا رہا ہے یار. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضور کی شان کم ہے تو اللہ ان کو زیارتیں کروا رہا ہے. ان کی اگر اللہ زیارتیں نہیں کراتا, یہ قرآن میں آیت بھی نہ آتی. اللہ اولیاء کی اور انبیاء کی شان بیان کر رہا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جس کو برکت کہا جا رہا ہے, جس کو نور کہا جا رہا ہے, جس کو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کہا جا رہا ہے, وہ کیا ہے؟ کیا وہ مٹی سونے کی ہے؟ نہیں, بالکل مٹی عام ہے. فرمایا اس مٹی میں جو جلوہ گر ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور ولی ہیں. یہ ہے وہ خاص جگہ جس کو آج یہودی ہتھیانے کے چکر میں ہے, اور جس کو قرآن نے کہا کہ برکت ہے, نور ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں, وہ آج اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ وہ نکلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے, لیکن حکمرانوں کو غیرت ہی نہیں آ رہی. حضور کریم نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت میرے حضور فرما رہے ہیں. یہی تو مسجد ہے, وہ کون سی ہے؟ 17 مہینے اسی مسجد کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں. بنی سلمہ کی مسجد ہے جسے آج مسجد قبلتین کہتے ہیں. مدینہ شریف میں آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی, اللہ جنہوں نے کہ اللہ ان کو لے جائے. حضور کا چہرہ مبارک اقصی کی طرف ہے, اور دل میں 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں, ظہر کی نماز ہے, 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں, 2 باقی ہیں. حضور کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یا اللہ ہمارا قبلہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کون سا ہونا چاہیے؟ جو میرے دادے ابراہیم نے بنایا ہے, خانہ کعبہ. اللہ تعالیٰ نماز میں آیتیں نازل کر رہا ہے یار. قد نرا تقلب وجهك في السماء, دوسرا پارہ سورہ بقرہ, پہلا صفحہ دوسرے پارے کا. قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے محبوب اللہ آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. کیوں جی؟ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. قد نرا, تحقیق اللہ زیارت کرتا ہے. تقلب وجهك, تیرے چہرہ انور کی, فی السماء, جب تو آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے اللہ تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہے. فَلَنُوَلِّجَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ,
محبوب آپ کی مرضی ہے قبلہ بدل دوں؟ تو اللہ نے کسی جگہ کو پن پوائنٹ نہیں کیا. ترداہا قبلتن ترداہا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. دوسرا سپارہ بقرہ سورت پہلا صفحہ. قبلتن ترداہا محبوب قبلہ بنا دوں گا جہاں تیری مرضی ہے, چہرہ مبارک پھیر لے. یہ جتنے آج سجدے ہو رہے ہیں یہ نبی پاک کی مرضی کو سجدے ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ قبلہ ہمیں سرکار کی مرضی سے ملا ہے, سرکار کی رضا مبارک سے ملا ہے. فرمایا فولی وجھک شطر المسجد الحرام, پھر ہم نے تیرا چہرہ پھیرا تیرے پسندیدہ قبلے کی طرف, تو وہ ہمارا قبلہ ہو گیا. تو جس قبلے کی طرف حضور نماز پڑھ رہے ہیں 17 مہینے یا 13 مہینے, جس میں حضور انبیاء کی امامت فرما رہے ہیں, وہ کوئی چھوٹی جگہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے سارے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں, عظمتوں کے نگینے چڑھے ہیں, مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو پہلے سے آئے ہو. یہی تو خاتم النبیین ہے حضور کہ امامت فرما رہے ہیں. جبریل اذان دے رہا ہے معراج کی رات, اور انبیاء کرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ امامت کون کرے گا. جبریل نے میرے حضور کی بازو مبارک پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا, جس طرح نبی پاک نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا تھا مصلی پہ. جی سمجھ آئی یہ بات کی. تو جبریل نے کھڑا کر دیا رسول اللہ کو. تو میں حضور نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے. اب نماز جب پڑھ لی تمام انبیاء کرام, بلکہ یہاں صحیح بخاری میں لکھا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ, وہ کہتے ہیں آتی نہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو, انہیں انبیاء کی ابھی حیات کا ادراک ہی نہیں ہے. نبی کریم فرماتے ہیں لیلۃ اسرین عند کثیب الاحمر, معراج کی رات میں سرخ ٹبے کے پاس سے گزرا. یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, صحیح مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن بس یہ بخاری کا حوالہ دیں جی, بخاری آتی ہوتی لوگوں کو کوئی نہیں ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم نے فرمایا لیلۃ اسرین, معراج کی رات شب اسرا, عند کثیب الاحمر, میں براق پہ بیٹھا ہوں اور میں ایک سرخ ٹبے کے پاس سے گزرا ہوں. رأیت موسیٰ, میں نے موسیٰ کو دیکھا اس کی قبر میں, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, موسیٰ کھڑا ہو کے میری ذات پہ درود پڑھ رہا تھا. اچھا اب یہاں تو درود پڑھ رہے ہیں, اور پھر حضور سے اور اس براق سے کتنی سپیڈ ہے نبوت موسیٰ کی کہ آگے جا کے استقبال میں بھی کھڑے ہیں, مسجد اقصیٰ میں بھی کھڑے ہیں. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار حضور کی رفتار سے زیادہ ہے؟ ہرگز زیادہ نہیں ہے. حضور اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے اقصیٰ کی طرف, براق کی رفتار سے جا رہے تھے. تو موسیٰ اس کی رفتار سے بھی تیز تیز جا رہے ہیں آگے, اور حضور کے استقبال میں کھڑے ہیں. پھر یہی وہ مسجد ہے جس کے صحن میں حجر معلق موجود ہے, آج بھی ہوا میں رکا ہوا ہے. اسی کے ساتھ آپ کے براق جو خچر جیسا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے مثال تو نہیں دے سکتے, نہ ہم نے دیکھا ہے. تو وہ خچر کی جو لکھا ہے بکس میں, وہ خچر بنتا ہے تقریباً اس کی شان کے مطابق, اس کو باندھا گیا. پھر پتھر جس پہ سرکار تشریف فرما ہوئے براق پہ بیٹھنے کے لیے قدم مبارک لگا تو وہ بھی ہلنے لگا. ابراہیم کا قدم لگتا ہے نا, تو اللہ وہاں پہ آج بھی سجدے کروا رہا ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, چوتھا سپارہ پڑھ کے دیکھیں. اور یار قرآن تو نبیوں کی عادتوں کا نام ہے, حج تو نبیوں کی عادتوں کا نام ہے. تو آپ ان چیزوں سے بے نیاز ہو کہ اللہ کو کس طرح پا سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے جو یہاں پہ جو دو نفل نہیں پڑے گا اس کا حج میں قبول نہیں کروں گا. مقام ابراہیم پہ کیا وہاں ابراہیم علیہ السلام موجود ہے؟ نہیں موجود. کیا ان کی قبر ہے؟ نہیں قبر. وہ الخلیل فلسطین میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک. وہ پتھر پڑا یار وٹا جس پہ 2 قدم لگے ہیں, آپ اجازت کیے گئے, جس پہ 2 قدم لگے ہیں ایسے, اتنے وہ اندر گہرا ہوا پتھر, 2 پاؤں لگے ابراہیم کے. تو اس کو یہ شان مل گئی کہ وہ اپنے آپ اوپر جا رہا ہے لفٹ کی صورت, بغیر کسی حکم کے اوپر جا رہا ہے, نیچے آ رہا ہے, دائیں بائیں جا رہا ہے, جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. تو اس کی شان تو تم نے مان لی, اس کی شان امت نے مان لی. وہ جی بڑی شان والا ہے وہ مقام ابراہیم جو پتھر پڑا ہوا ہے. تو کیوں کر رہے ہو سجدے وہاں پہ؟ یا اللہ آئے تیرے گھر پہ, لبیک کی صدایں تیرے لیے لگا رہے, اور تو کہہ رہا ہے نبی کے جہاں پاؤں لگے وہاں سجدے کرو. کوئی پوچھے جب آپ بھی آج اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تو پاکستان میں بریلویوں کو مشرک کیا کیا تھا گیا, تم نبیوں کو پوچھتے, تم پتھروں کو پوچھتے, تم مزاروں کو پوچھتے ہو, اور یہاں تو ہم پکے توحیدی بن کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں. اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کی ہم تو بیان کر رہے ہیں, اور تو کہہ رہا ہے جو نفل نہیں پڑے گا اس کا حج نہیں ہوگا. یا اللہ ایک ہی گل ہے,
پوچھا کسی بھابی نے کبھی کہ تو نے تو ہماری جان پتھروں سے چھڑائی ہے, ہم تو پتھروں کو پوجنے والے تھے, تو کہہ رہا ہے سب کو بوسا نہیں لوگے تو بھی تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جن پتھروں کو پوجا جاتا ہے وہ تو مصطفیٰ نے باہر پھینکوا دی علی سے کہہ کے, اور جن کو چوما جاتا ہے وہ آج بھی دیوار میں نصب ہے. اب پتا لگا مرشد کی دلیل چومنے کی دلیل, پتھر چومنا. جس کو پوجا جا رہا تھا فرمایا علی میرے موٹے سے چڑھ کے سٹ بار سارے 360 مندر بنایا ہوا ہے. مجھے 4 دن پہلے ایک بندے نے میرا دماغ کھایا جی درباروں میں شرک ہوتا ہے. میں کہا جی جو کچھ ہو رہا ہے درباروں میں چرس ہو رہی ہے, دمالے ہو رہی ہے, یہ تو اولیاء کی تعلیم نہیں ہے. نہیں جی انہی کی تعلیم ہے. میں نے کہا پھر آپ میری بات کا جواب دیں, خانہ کعبہ کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. بعد میں مکے کے بدماشوں نے بت رکھ دیے, تو کس کا قصور ہے؟ آپ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا قصور ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء نے یہ سارے کام شروع کروائے ہیں تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ بت خانہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں تعمیر کیا ہے کہ بعد والوں نے بت رکھ دیے. یہ تو الزام بھی ابراہیم علیہ السلام پہ بھی آئے گا. جنہوں نے مزارات, جو صاحب مزار ہیں, ان کی ہرگز یہ تعلیمات نہیں ہیں, ان کی ہرگز یہ تعلیمات نہیں ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا, بعد والوں نے بت رکھ دیے, تو یہاں بھی بعد والوں نے چرچ شروع کر دی درباروں پہ. معاذ اللہ, ہمارا اوقاف چلتا ہے اس بات پہ ہے. وہ فقیر بیٹھے میں نانگے دھرانگ اور لوگ چندے دے رہے ہیں, استغفر اللہ. یہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہرگز نہیں. تو اللہ سے کبھی کسی نے کہا کہ یا اللہ ہم تو آئے تھے تیری زیارت, تیرے گھر کی زیارت کرنے, تو ہمیں پتھروں کے آگے بھیج رہا ہے کہ ابراہیم کے مقام پہ سجدہ کرو, حضرت کو بوسا دو. تو پتہ یہ چلا کہ جو مبارک پتھر ہوتے ہیں اللہ ان پہ جھکاتا ہے, عبادت کے لیے نہیں, تعظیم کے لیے. تعظیم کے لیے, جیسے آدم کے سامنے جھکایا اللہ نے فرشتوں کو, اور جو نہیں جھکا وہ آج بھی آپ پناہ مانگتے ہیں, شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں. نہیں نہ جھکا تو جھک جاؤ, جھکو گے تو بچو گے, اکڑ جاؤ گے تو کٹ جاؤ گے, جھکو گے تو بچو گے. اب یہ ہے جی, یہ ہے فلسطین کی مسجد جہاں پہ اتنی برکتیں ہیں, نبی کریم کی گزرگاہ ہے وہ مسجد, سرکار کا قبلہ اول ہے. تو اس کو آج ہمارے مسلم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ سودا کر دیا اس کا. یورپ, امریکہ, یہودی, اسرائیل ہمیں دیکھتا ہے, کس اینک سے دیکھتا ہے؟ جس سے وہ ہمارے حکمرانوں کو دیکھتا ہے. جس اینک سے, جس اینگل سے وہ ہمارے گورنمنٹ کو دیکھتا ہے, اسی اینگل سے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ شاید قوم بھی ایسی بے غیرت ہوگی. جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو, یار میں رات کو یہ بات سوچ رہا تھا کہ ہر بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے آخر میں کہتا ہے ان عذابک بالکفار ملحق, دعائے قنوت کے, کہ یا اللہ کفار پہ عذاب دے. ان پہ نہیں آ رہا. مسلمان دعا کر رہا ہے قنوت میں, مقبول صاحب, ان عذابک بالکفار ملحق, کافروں کو عذاب دے. ان پہ نہیں آ رہا, مسلمانوں پہ آ رہا ہے. کشمیر دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, ہر طرف لیبیا دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, یمن دیکھ لیں, مسلمان ہیں نا سارے, ان پہ آیا ہوا عذاب. دعا مانگ رہے ہیں سارے مل کے کہ کافروں کو عذاب دے. کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کیوں نہیں قبول ہو رہی آج دعا؟ اس لیے کہ تمہارے اندر کوئی بابا فرید نہیں رہ گیا. تمہارے دلوں کے اندر محبت دنیا کی پیدا ہو گئی ہے. سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے کہ مجھے مسلمانوں کی غربت سے ڈر نہیں لگتا. فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے مسلمانوں کی غربت سے ڈر نہیں لگتا, ان کی امانت سے ڈر لگتا ہے. اور نبی کریم نے فرمایا ان قریب تمہارے عمر کفار ٹوٹ پڑیں گے. اور عرض کی حضور کیا ہم اس ٹائم کم ہوں گے؟ فرمایا کم تو نہیں, لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے. آج بھی 1 ارب 26 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں, 1 ارب 26 کروڑ. فرمایا تمہاری مثال ہوگی سیلاب میں آنے والے جو اوپر تنکے چلتے ہیں نا پانی کے اوپر, بے وقت تمہارے اندر دنیا کی محبت ڈال دی جائے, تمہاری تلواروں کو زنگ لگ جائے. جب تک تلوار چمک رہی تھی سلطان نور الدین زنگی کی, جب تک تلوار چمک رہی تھی صلاح الدین ایوبی کی, محمد ابن قاسم کی, ٹیپو سلطان کی, سلطان محمود غزنوی کی, اس ٹائم پر دیکھ لیں آپ, ہسٹری پڑھ لیں, مسلمانوں نے حکمرانیاں کی. کفار کا طریقہ کیا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ پتہ ہے آپ کو؟ پیسے دیں گے, لڑکی دیں گے. نبی کریم کو بھی آفر ہوئی تھی جب سرکار نے کیا نا نبوت, ابو جہل نے کہا جس لڑکی سے کہتے ہیں آپ کی شادی کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے جس لڑکی سے آپ کہتے ہیں آپ کی شادی کر دیتے ہیں, آپ کو سونا دیتے ہیں, مال دیتے ہیں. جب رسول کریم نے فرمایا تھا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, دوسرے پہ چاند رکھ دو, میں اللہ کی توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یہ تو پہلے دن سے کفار کی چال ہے کہ وہ مسلمانوں کو شراب اور شباب اور کباب پیسے کے چکر میں, اور کیا نہیں بکتے ہیں لوگ ہمارے, بتائیں
آگے میاں صاحب کوئی نیا سیاپا لے کے آئے ہیں اور مرشد کریم یہ فرما چکے ہیں کہ جنہوں نے تحریک لبیک کو ووٹ نہیں دیا وہ ختم نبوت کے خلاف اس کا ووٹ جو ہے نا وہ شمار ہوگا. اب دھیان کیجئے گا، کوفی نہ بننا کہ مسلم ابن عقیل سے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب امام حسین پاک آئے تو سب نے ایسے چہرے پھیر لیے اور چھتوں پہ چڑھ گئے اور اہل بیت کا تماشا دیکھا. مسلمان قوم کی ہسٹری پڑھنے ہے ایسی ہے، یہ وعدے کچھ کرتی ہے، دل کسی کے ساتھ اس کا دھڑکتا ہے. فرزدق کے شاعر ملا نا امام حسین کو کربلا کے آتے ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ کے بھائی مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. تو آپ نے فرمایا وہ تو مجھے خط لکھ کے بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی جو ہے نا کوفہ کے لوگ ان پہ اعتماد نہ کیجیے گا، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ. تو دل کیا کرنا اگر تلوار ہی نہ اٹھی اور پھر روتے اور پیٹتے ہو کہ جی یہ ہم سے کیا ہو گیا. تو خدا نہ اگر یہاں بیٹھ کے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا محبت رسول کا تو پھر اسٹیمپ بھی کرین پہ لگنی چاہیے تاکہ کل کو ہم نبی پاک کی شفاعت عرض کر سکیں اب تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشمے کرم. زندگی ساری رسول اللہ کے خلاف کام کرتے رہے اور قبر میں ہم کہتے ہیں جی نبی پاک کی زیارت کوئی نہیں ہونی. زیارت قبر میں اس کو ہوگی جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور جس کے دل اور جسم تصدیق باللسان و تصدیق بالقلب، جس کی زبان اور دل ایک ہوگا. یک درگیر محکم گیر، کملی والے کا ہو جا پکا ہو جا. تو اس لیے تھوڑا سا نا ذرا آپ بھی احتیاط کیا کریں کہ ایسے کسی بندے کو ووٹ نہ دیں. وہ پیر صاحب نے بڑی پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ گندم ختم کی جا رہی ہے پاکستان سے اور آپ دیکھ لیں کٹائی ہوتی ہے گندم کی، کسی کو ڈیزل نہیں ملتا، کسی کو پیٹرول نہیں ملتا، کسی کو مشین نہیں ملتی. گندم کیوں ختم کی جا رہی ہے؟ اس لیے ختم کی جا رہی ہے گندم زمین سے نکلتی ہے، یہ زمین کی پیداوار ہے اور زمین میں کملی والے موجود ہیں، اس کو بھی نسبت ہے حضور سے. اور گندم کھانے سے آپ کے اندر نا قوت ایمان آتی ہے، کنا کھانے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں تو یقین کریں میں تو دعا نہیں کرتا فلسطین کے لیے، میں روتا ہوں، دل دکھتا ہے کہ دعا کیسے قبول ہوگی ہماری. کس منہ سے ہم اللہ سے دعا کریں جبکہ اللہ نے کہا ہے جیسا بھی منہ ہے دعا کرو، لیکن اندر سے غیرت آتی ہے کہ ہم نے اللہ سے کون سی وفا کی، ہم نے کملی والے سے کون سی وفا کی ہے کہ ہم فلسطین کے لیے دعا کریں. دعاؤں سے آزاد ہونا ہوتا کشمیر یا فلسطین تو کب کا ہو جاتا. دعاؤں سے نہیں ہونا، یہ مذمت سے نہیں مرمت سے ہوگا. ہم کہتے ہیں ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، ہم ہندوستان کی مذمت کرتے ہیں، تو مذمت سے نہیں ہوگا، یہ مرمت سے ہوگا، یہ ٹھکائی سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو بھی جو ہمارے سروں کے حکمران ہیں، دل کے نہیں، دل کے حکمران امام حسین ہیں ہمارے، یہ ہمارے سروں کے حکمران ہیں بے ایمان. اللہ ان کو غیرت ایمانی دے کہ یہ فلسطینی بھائیوں کا بہنوں کا درد سمجھیں، پھر اس پہ کوئی یہ ایکشن لیں. اگر سعودی عرب تیل بند کر دے نا امریکہ کا تو امریکہ 2 منٹ میں گھٹوں میں آ جائے گا. لیکن کیا کریں، اندر مال کیا ہوا ہے یہودیوں کا، ہر بندہ نے میکڈونلڈ کھایا ہوا ہے. وہ تمہارے پیسے ساری فوج اسرائیلی کو وہ فری دے رہا ہے میکڈونلڈ. اندر کوک پی لیا صاحب نے تو کیسے لڑیں گے ان کے خلاف. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جہاں ولی کی قبر ہے وہاں برکت ہے، تو جہاں ولی زندہ موجود ہے وہاں پہ کیا ہوگا. اب یہ تو آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے نا. یہ تو قرآن نے کہا کہ جہاں ولی کی برکت اکثر گرد گرد وہ برکت بھی ہے، نور بھی ہے اور نشانی بھی ہے. تو جہاں ولی اعظم خود تشریف فرما ہے وہاں پہ کیا ہے، یہ اب آپ نے خود ہی سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سائیوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید کسی گناہ گار کی سن لے، شاید کسی کی سن لے. اللہ تعالیٰ نبی کریم کے صدقے فلسطینیوں کو فتح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غیبی افواج کے ذریعے جیسے بدر میں اللہ نے فرشتے نازل کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کوئی ایسی فوج بھیج دے جو ہماری مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. اور خدا کی قسم اگر اقصیٰ چلی گئی نا تو ان کا اگلا ہدف مکہ اور مدینہ ہوگا. یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت بے حد سلام. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا. اس نگاہ
عنایت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان باقی خیر فرمائے میں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق انظر لی سائلا اشکالنا امت عشق کے پست کو پادا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کسی بھی کر تو پہلے من نہ چاہیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے مولا حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکات و معلوم صحت کاملہ و جانا بھلا انہوں نے نالائن پاک صدقے سب دوست پر دل سلسلے ہر مدد نیک تو منا پورے فرما مولا اہل خانہ دے کروڑا رحمتہ فرما مولا فلسطین دے کشمیر دے مسلمانوں دے کرم فرما یا رسول اللہ کرم فرماؤ تشیدہ کمزور تشیدہ میں مولا مدد فرماؤ صلی مولا بھیڑ نبی پاک درود جتنا تیرے نزدیک ادنا نہ شمار جتنے درختوں میں پتے پانی دے قطرے رہ دے رہے اسی تیری رحمت کا جتنا تیرا فضل ہے مولا جو صلی اللہ علیہ وسلم دائماً نابدا کثیراً کثیراً اہل خانہ دے کروڑا رحمتہ فرما مولا سلسلے دے ہر بندے دی نیک تمنا مولا میرے پیر مسلم نالائن پاک دے صدقے سب دوستوں کی نیک حاجات پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا